فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام مولانا ومولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب علیہم السلام۔ صلوات پر حضرت محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، ماتم داران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، اس کائنات میں ہر قسم کی مخلوقات اپنے اپنے اعتبار سے زندگی گزار رہی ہے، اور جتنے بھی مخلوقات اس کائنات میں زندگی گزار رہی ہے ان تمام مخلوقات کے زندگی گزارنے کا کوئی نہ کوئی ہدف اور کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس لیے کہ کوئی شے بھی اگر اس کائنات میں ہے تو وہ بے ہدف اور بے مقصد نہیں ہے، یعنی یوں کہا جائے کہ اسے اللہ نے عبث پیدا نہیں کیا ہے۔ اس لیے خود قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے جو تمہیں پیدا کیا ہے یا ہم نے جو اس کائنات میں یہ ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے اسے عبث اور بیکار پیدا کیا ہے، اسے بے مقصد اور بے ہدف پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ نے کسی نہ کسی ہدف اور کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان کی بھی خلقت ہوئی ہے تو اللہ نے بھی حضرت انسان کو بے ہدف اور بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ اسی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات کی خلقت نہیں کی، ہم نے انسان کی خلقت نہیں کی، جنات اور انسان کی خلقت کا صرف اور صرف ہدف اور مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں، ان کو پیدا کرنے کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے جن ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، حیوانات ہوں، ان انسان ہو، تمام چیزوں کا کوئی نہ کوئی ہدف اور مقصد ہوتا ہے۔ اب جب تمام مخلوقات کا ہدف اور مقصد ہے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سب کا مقصد ایک جیسا ہو، اس لیے کہ اگر مخلوق ادنا قسم کی ہے تو اس کا مقصد ادنا قسم کا ہوا کرتا ہے، اگر مخلوق درمیانی قسم کی ہے تو اس کا مقصد درمیانی ہوا کرتا ہے، وسط ہوا کرتا ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صلوات پر حضرت محمد و آل محمد پر۔ اگر ایک عام انسان کا مقصد ہوگا تو اس کا مقصد اس کے شخصیت اور اس کے وزن کے اعتبار سے ہوگا، اگر کسی ایک مولوی کا مقصد ہوگا تو اس کا مقصد اس کے اعتبار اس کے وزن کے اعتبار سے ہوگا، اگر کسی عالم دین
عالم بعمل کا مقصد ہوگا تو اس کا مقصد اس کے عمل اور اس کے علم کے اعتبار سے ہوگا. اگر کسی وقت کے مرجع کا مقصد ہوگا تو اس کا مقصد ان کی شخصیت کی بلندی کے بنیاد پر ہوگا. یعنی یہ بات تو طے ہے کہ جو چیزیں اس کائنات میں ہیں یا حضرت انسان اس کائنات میں زندگی گزار رہا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ہدف اور مقصد ہے. جب ہدف اور مقصد ہے تو ہدف اور مقصد سب کا برابر نہیں ہے، بلکہ رتبے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے سب کا مقصد ایک دوسرے کے اوپر فوقیت رکھتا ہے. جب سب کا مقصد ایک دوسرے کے اوپر فوقیت رکھتا ہے تو پھر وہ کہ جس کی محبت کو آیہ مودت میں طلب کیا گیا ہو، پھر وہ کہ جس کی طہارت و پاکیزگی کا اعلان آیت تطہیر نے کیا ہو، پھر وہ کہ جس کی فضیلت کے لیے اللہ نے سورہ دہر کو نازل کیا ہو، پھر وہ شخصیت کہ جس کی پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے آیہ تطہیر کو نازل کیا ہو، پھر وہ شخصیت کہ اگر وہ حالت نماز میں پشت رسول پر حالت سجدے میں آ کر بیٹھ جائے تو اللہ اپنے پیغمبر کو حکم دے دے، اے میرے پیغمبر اس وقت تک اپنی پیشانی کو سجدے سے نہ اٹھائیے گا جب تک کہ یہ شخصیت آپ کے پشت سے خود نہ اتر جائے. آپ اس وقت تک نہ اٹھائیے گا جب تک کہ وہ خود سے نہ اتر جائے. اس شخصیت کے مقصد کا کیا عالم ہوگا، اس شخصیت کے مقصد کی بلندی کا کیا عالم ہوگا. میرے عزیزوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو مدینے سے ہجرت کی، مدینے سے سفر اختیار کیا، یہ امام حسین علیہ السلام نے خیر خواہی کے لیے، خود خواہی کے لیے، حکومت کے لیے، فساد کے لیے، ظلم و بربریت کے لیے اس سفر کا آغاز کیا. لیکن پہلے ہی موقع پر لوگوں نے ہر قسم سوال کہ مولا آپ نہ جائیے، آپ یہیں پر رہیے، یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ یزید کی بیعت کر لیجئے، یزید کی بیعت کر لینے سے کیا ہو جائے گا؟ تو امام حسین علیہ السلام نے پہلے ہی مرکز پر یہ کہہ دیا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میرے عزیزو، یہی وجہ تھی کہ جب میدان کاررار میں یعنی میدان کربلا میں دشمن کا لشکر آ چکا ہے، امام حسین کا قافلہ پہنچ چکا ہے، تمام کے تمام لوگ پہنچے ہوئے ہیں. اب عمر سعد خط لکھتا ہے ابن زیاد کو کہ تم نے لشکر تو بھیجا ہے لیکن اتنے سارے لشکر میں حسین کا کام تمام ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اور لشکر کو بھیجو. اب جیسے یہ لکھنا تھا، ابن زیاد کہتا ہے کہ میں نے اتنے سارے لشکر تمہارے حوالے کر دیا ہے، اب تم کیوں لشکر مانگ رہے ہو؟ تو عمر سعد ابن زیاد کو خط لکھتا ہے کہ تم نے حسین کو کیا معمولی سمجھ رکھا ہے؟ تم نے کیا حسین کو ادنا قسم کے ایک انسان سمجھ رکھا ہے؟ انی لم استسلم، کہ حسین کو تم کیا جانتے ہو؟ یہ حسین تمہارے سامنے سر تسلیم کرنے والے نہیں ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں امام حسین تمہارے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے نہیں ہیں؟ وہ خود عمر سعد بیان کرتا ہے کہ ابن زیاد تم نے کیا سمجھا ہے؟ یہ حسین تمہارے سامنے سر تسلیم خم کر لیں گے؟ نہیں، تمہارے سامنے یہ امام حسین سر تسلیم نہیں کر. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ علت تو ہوگی. آخر کیوں ابن زیاد لکھ رہا ہے، عمر سعد لکھ رہا ہے کہ یہ امام حسین سر تسلیم خم نہیں کر سکتے؟ عمر سعد کہتا ہے کہ حسین کسی معمولی شخصیت کا نہیں ہے، بلکہ کہ امام حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے پہلوؤں میں اس کے باپ کا دل دھڑک رہا ہے. میرے عزیزو، عمر سعد نے یہ لکھ کے آتی دنیا تک، قیامت تک یہ ثابت کر دیا کہ جس طریقے سے حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس کے دل میں، اس کے اندر، اس کے پہلو میں اس کے بابا کا دل دھڑک رہا ہے. میرے عزیزوں، جب کہا مروان نے آواز بلند کی کہ حسین بیعت کر لو، کیوں نہیں بیعت کر لیتے؟ تو امام حسین صاحب نے کلمہ استرجاع بیان فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس اسلام کو خدا حافظ کر لیا جائے. یعنی جس اسلام کا خلیفہ، جس اسلام کا چلانے والا، جس اسلام کا رکھوالا یزید جیسا فاسق و فاجر ہو،
اس کا فاتحہ پڑھ لیا جائے، اسے خدا حافظ کہہ لیا جائے، میں کہوں گا مولا آخر وجہ کیا ہے، آخر سبب کیا ہے، آپ کیوں ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں؟ کہا میں نے اپنے جد سے سنا تھا الخلافت محرمۃ علی آل ابی سفیان، کہ خلافت آل ابی سفیان پر حرام قرار دی گئی ہے۔ میرے جد نے فرمایا ہے کہ خلافت آل ابی سفیان پر حرام ہے، جب خلافت آل ابی سفیان پہ حرام ہے تو میں اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور اسی ہدف کے تحت امام حسین علیہ السلام نے سفر اختیار کیا، اور جب سفر اختیار کیا ہر قسم کے لوگ آئے، اور آنے کے بعد کہا مولا کیا ضرورت ہے جانے کی؟ خود مولا کے بھائی محمد حنفیہ تشریف لائے، کہا مولا کیوں سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ اگر جانا ہی ہے، اگر جانا ضروری ہی سمجھتے ہیں تو عراق کی جانب نہ جائیے گا، اس لیے کہ عراق کے حالات بہتر نہیں ہوتے۔ تو مولا نے محمد حنفیہ کو ایک خط تحریر کیا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، کہ میرے بھائی میں سفر تو کر رہا ہوں، لیکن یہ سفر میرا یہ خروج نہ خودخواہی کے لیے ہے، نہ میرا یہ خروج غرور و تکبر کے لیے ہے، نہ میرا یہ خروج فساد کے لیے ہے، نہ میرا یہ خروج ظلم برپا کرنے کے لیے ہے۔ تو میرے عزیزوں پہلے ہی مسئلے پر، پہلے ہی مرکز پر امام حسین نے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو اگر کوئی اس کائنات میں خودخواہی کا طلبگار ہے، اگر کوئی اس کائنات میں غرور و تکبر کا شکار ہے، اگر کوئی اس کائنات میں فساد برپا کرنے والا ہے، اگر کوئی اس کائنات میں ظلم کو دوام بخشنے والا ہے، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن حسینی نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھیے حضرت محمد و آل محمد پر۔ کہا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، کہ دیکھو میں خودخواہی کے لیے سفر نہیں کر رہا ہوں۔ اور وہ کیوں خودخواہی کے لیے سفر کرے جس کے لیے قرآن یہ آواز دے رہا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اے محمد و آل محمد تم ایسے گروہ ہو، تم ایسے بہترین گروہ ہو کہ تم کو ہم نے اس کائنات میں ہدایت کے لیے بھیجا ہے، خودخواہی کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے امر بالمعروف کو پیش کرو اور تمام منکرات سے لوگوں کو روک سکو۔ پھر سوال یہ پیدا وہ کیسے غرور و تکبر کے لیے سفر کو اختیار کر سکتا ہے کہ جس کے بابا کا دستور یہ رہا ہو کہ ہمیشہ فقیروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ کھانے کو ترجیح دیا ہو، وہ کیسے حکومت طلبی کے لیے سفر کر سکتا ہو کہ جس کے بابا نے حکومت کو اپنی ٹھوکروں میں رکھا ہو، وہ کیسے فساد برپا کرنے کے لیے سفر کرے گا کہ جو اس کائنات میں آیا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کے قیام لیا جائے، اس لیے کہ وہ اس کا نواسا ہے، اسے مصلح امت کہا جاتا ہے۔ وہ اس کا نواسا ہے کہ جس نے بڑے سے بڑے فساد کو اس طریقے سے رفع و دفع کر دیا کہ رہتی دنیا تک سارے جواب قائم و دائم ہیں۔ وہ کیسے ظلم و بربریت قائم کر سکتا ہے جس کے بابا کے عدل و انصاف کا سکہ پورے عرب میں مشہور ہے، بلکہ یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ اسے جس کے بابا کو اگر شہادت بھی دی گئی تو اس شہادت کی وجہ یہ تھی کہ علی کے عدل کی بنیاد پر اسے شہادت نصیب ہوئی، علی کے عدل کی بنیاد پر اسے قتل کیا گیا۔ ایک صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر۔ مولا آپ سفر کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں ان تمام چیزوں کے لیے سفر نہیں کر رہا ہوں، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ میرا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میرا ارادہ یہ ہے کہ معروفات کا حکم دیا جائے، نیکیوں کا حکم دیا جائے، نیکیوں کا انجام دیا جائے اور برائیوں سے روکا جائے۔ وَأُسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب علیہ السلام، اور میرا تیسرا ارادہ یہ ہے کہ لوگوں پر سیرت نبی اور سیرت علی کو قائم و رائج کیا جائے۔ میرے عزیزوں آخر امام حسین علیہ السلام کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ نانا کی امت کی اصلاح کی جائے، نانا کی امت کو منزل مقصود تک پہنچایا جائے؟ میرے عزیزوں حسین کے ذہن میں یہ ساری باتیں موجود تھیں، اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خاندان اہل بیت کا بچہ چاہے وہ حالت گود میں ہو،
چاہے انگلی پکڑے ہوا ہو یا کسی کے دوش پر سوار ہو، وہ ہر حال میں امام ہوا کرتا ہے، اس کے پاس علم خدا ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے ذہن میں یہ ساری چیزیں تھیں کہ اللہ نے جس اسلام کو، جس قانون کو، جس شریعت کو ہمارے جد کے حوالے کیا تھا، اور ہمارے جد نے تمام تر مشکلات کو برداشت کیا، اوجھڑیاں پھینکی گئیں، لیکن کبھی اف تک نہ کہا، اسلام کی ترویج کے لیے ہمیشہ آگے بڑھتے رہے۔ راستے میں کانٹے بچھائے گئے، لیکن کبھی زبان پر لفظ اف تک نہیں آیا، کانٹوں پہ چلتے رہے، اوجھڑیاں کھاتے رہے، پتھر پھینکا گیا، لیکن کبھی اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھا، بلکہ ہمیشہ اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے آگے رہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمارے بابا نے کس طریقے سے جب نبی کے ظاہری شہادت کے بعد، وفات کے بعد، جب یہ اسلام دوستوں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا، ان لوگوں نے کس طریقے سے اسلام کا کھلواڑ مچا رکھا تھا، کس طریقے سے اسلام کی دھجیاں اٹھا رکھی تھیں، اور یہ جب اسلام واپس میرے بابا کے ہاتھوں میں آیا ظاہری حکومت کے اعتبار سے، ورنہ اصل تو اسلام اگر کسی کی ملکیت کا نام ہے تو صرف محمد والے محمد کی شخصیت ہے۔ ان کے علاوہ نہ اسلام کا کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے، نہ اسلام کا کوئی رہبر ہو سکتا ہے۔ ظاہری طور پر جب علی ابن ابی طالب، میرے بابا علی ابن ابی طالب کے پاس جب یہ اسلام آیا تو میرے بابا نے اس طریقے سے اسلام کی ترویج کی، اس اسلام کی تبلیغ کی کہ رہتی دنیا تک یہ قائم و دائم ہے کہ علی کی حکومت میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم کبھی بھوکے سوئے ہوں۔ علی کی حکومت میں کبھی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم نے فقیری کی زندگی گزاری ہو۔ علی کی زندگی میں کبھی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ علی نے کبھی طاعت رحمان سے ہم کو دور کیا ہو۔ علی کی زندگی میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کوئی کہ علی نے کسی کے حق کو رکھا ہو، بلکہ جس کا جو حق تھا ہمارے بابا نے اس کے حق کو پہنچایا تھا، ہمارے بابا نے ان تمام حقوق کو ادا کیا تھا۔ یہ ساری باتیں امام حسین علیہ السلام کے ذہن میں موجود تھی۔ یہی وجہ تھی جب امام حسین علیہ السلام سفر کر رہے تھے، جب مولا امام حسین علیہ السلام سفر کر رہے تھے تو ایک چاہنے والے سے ملاقات ہوئی، اس نے پھر سوال کیا، مولا آخر آپ سفر کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ سفر اختیار کیا، آپ نے اپنے نانا کے پیارے وطن مدینہ کو چھوڑ دیا؟ کیوں قیام کرنے کے لیے آپ نے اپنے نانا کے پیارے وطن مدینہ کو چھوڑ دیا؟ تو امام حسین علیہ السلام نے وہاں بھی فرمایا، ان ہؤلاء قوم لزموا طاعت الشیطان وترکوا عباد الرحمن وترکوا طاعت الرحمن۔ مولا کیوں سفر کر رہے ہیں؟ تو فوراً فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے، اس قوم کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس نے شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دی ہے اور رحمان کی عبادت سے اپنے آپ کو دور کر دیا ہے۔ وَأَظْهَرُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اس قوم کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ یہ زمین پہ فساد اور فتنہ پیدا کر رہی ہے۔ وَأَبْطَلُ الْحُدُودِ، اور حدود خداوندی کی پامالی کر رہی ہے، حدود خداوندی کو باطل کر رہی ہے۔ وَشَرِبُ الْخُمُورِ، اس قوم کا عالم یہ جس شراب کو ہمارے نانا نے حرام قرار دیا تھا، جس حدود الہی کی ہمارے نانا نے پابندیاں رکھی تھیں، جس شیطان کی پیروی کو ہمارے نانا نے منع کیا تھا، جس رحمان کی عبادت کو ہمارے نانا نے حکم دیا تھا، قوم کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ لزموا طاعت الشیطان، کہ انہوں نے اپنے آپ پر شیطان کی پیروی کو لازم قرار دے دیا ہے۔ وَتَرَكُوا عِبَادَ الرَّحْمَانِ، اور رحمان کی عبادت سے اپنے آپ کو دور کر دیا ہے، رحمان کی عبادت چھوڑ دی ہے۔ وَأَظْهَرُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فتنہ و فساد برپا کر رہے ہیں۔ وَأَبْطَلُ الْحُدُودِ، اور حدود الہی کی پابندی، حدود الہی کے پامال کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں۔ وَشَرِبُ الْخُمُورِ، اور شراب عام ہو گئی ہے، ہر مقام پر شراب پی رہے ہیں۔ وَإِسْتَأْثَرُوا فِي أَمْوَالِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، اور یہ فقراء اور مساکین کے مالوں کو اپنے اعتبار سے خرچ کر رہے ہیں۔ میرے نانا نے یہ درس دیا تھا، میرے بابا نے یہ درس دیا تھا کہ فقراء اور مسکین کے مالوں کو ان کے حوالے کر دو، لیکن یہ وہ ہیں کہ جو فقراء کے مال کو، مسکین کے مال کو اپنے اعتبار سے استعمال کر رہے ہیں۔ اب جب عالم قوم کا یہ ہو چکا ہے، یہ حالت ہو گئی ہے، تو پھر ہمارے اوپر لازم و واجب ہے کہ ہم آگے بڑھیں، آگے بڑھنے کے بعد ان تمام چیزوں کو ختم کریں۔ ہمارے اوپر واجب یہ ہے کہ شیطان کی پیروی سے انسانیت کو روکا جائے،
ہمارے اوپر واجب یہ ہے کہ انسانیت کو عبادت کی طرف دعوت دیا جائے. ہمارے اوپر واجب یہ ہے کہ شراب کے جو حرام ہے اس حرام چیزوں سے انسان کو روکا جائے. ہمارے اوپر واجب یہ ہے کہ ہم اس کائنات میں فقراء اور مساکین کے مالوں کو ان کے حوالے کر دیں. مولا وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس کائنات میں اتنے زیادہ لوگ موجود ہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں آگے بڑھ رہے ہیں؟ آپ آگے بڑھ کر کیوں ان چیزوں کو تھامنا چاہتے ہیں؟ تو مولا آواز دیں گے, دیکھو لاکھ کو یہ دعویٰ کرے کہ ہم اس اسلام کے ٹھیکیدار ہیں, لاکھ یہ دعویٰ کرے کہ ہم اسلام کے خلیفہ ہیں, لیکن اصل امت اسلام کے اگر کوئی وارث ہے تو وہ ہم وارث ہے. کہا مولا آپ وارث ہیں, آپ پر واجب کیوں ہے؟ کہا مولا آواز دیں گے, کیا تم نے نبی کے قول کو بھلا دیا؟ کہا نبی کا قول کیا ہے؟ کہا نبی کا قول یہ ہے, ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات, کہ دیکھو حسین ہی وہ ہے کہ جو ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے. حالت انسانیت کی یہ ہو چکی ہے کہ انسانیت ہدایت سے دور ہو رہی ہے. حالت یہ ہو چکی ہے کہ انسانیت باطل کی طرف جا رہی ہے, پستی کی طرف جا رہی ہے. اب جب پستی کی طرف جا رہی ہے کہ وہ حسین جو مصباح ہدایت ہے اس پر لازم ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری کو بھی سمجھے, اور اس حسین پر واجب یہ ہے کہ وہ کہ جو باطل کی طرف جا رہے نجات کی طرف لے کر آئے. ایک صلوات پڑھی حضرت محمد و آل محمد. تو امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا ہے, فرمایا کہ دیکھو میرا مقصد ہے, ہدف اور میں ابس چیزوں کے لیے اس کائنات سے یہاں سفر نہیں کر رہا ہوں, بلکہ مقصد و ہدف کے تحت سفر کر رہا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ صرف جہاں پر جیسی ضرورت پڑی ہے امام حسین علیہ السلام اصلاح کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں. جہاں جیسی ضرورت پڑی ہے, جس کو جب ضرورت پڑی, جس اعتبار کی ضرورت پڑی, اسے تحریر کیا خط, اسے رسالہ بھیجا. یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام سفر کر رہے تھے, جب یہ محسوس ہوا کہ ہاں بصرہ والے کو بھی اس کی دعوت دی جائے, تو مولا نے بصرہ والوں کو بھی تشنا نہیں چھوڑا, بلکہ بصرہ والوں کے بعد اپنا ایک قاصد روانہ کیا. اور قاصد روانہ کر کے مولا پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں. اللہ کی حمد کرنے کے بعد رسول اللہ کے رسالت کی گواہی دیتے ہیں, نبوت کی گواہی دیتے ہیں اس خط کی تحریر میں. اس کے بعد مولا کی ولایت کی گواہی دیتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں مولا کہ دیکھو میں نے تمہارے پاس اپنے ایک رسول کو بھیجا ہے, اپنے ایک قاصد کو بھیجا ہے, اپنے ایک پیغمبر کو بھیجا ہے تمہارے پاس. مولا آپ ان کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ مولا اگلے فقرے میں ارشاد فرماتے ہیں انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبی. بصرہ کے معززین کو مولا خط لکھ رہے ہیں. خط میں کیا لکھتے ہیں کہ اے بصرہ کے معززین, انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبی, کہ میں تم کو دعوت دیتا ہوں کس کی طرف؟ اللہ کی کتاب کی طرف و سنت پیغمبر کی طرف. مولا آخر کیوں دعوت دینا چاہتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف اور سنت پیغمبر کی طرف؟ تو مولا آواز دیں گے کہ دیکھو حالت اس قوم کی یہ آ گئی ہے کہ کتاب خداوندی کی پامالی ہو رہی ہے. کھلم کھلا یہ اعلان ہو رہا ہے کہ نہ کوئی کتاب آئی ہے, نہ کوئی وحی آئی ہے, نہ کوئی شریعت آئی ہے, نہ کوئی سنت پیغمبر اس کائنات میں ہے. جب یہ حالت بن گئی ہے تو لازم و واجب ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو دعوت دیا. مولا سبب کیا ہے؟ انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبی, میں تم کو دعوت دیتا ہوں اللہ کی کتاب اور سنت نبی کی طرف. مولا سبب کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں فإن السنت قد امیتت, اس لیے کہ سنت پیغمبر کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ سنت پیغمبر حالت احتضار میں جا رہی ہے, موت کی طرف جا رہی ہے, مٹنے والی ہے, برباد ہونے والی ہے. وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ, اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ بدعت اپنے سر کو اٹھا لی ہے, بدعت رائج ہو چکی ہے. اب جب یہ صورتحال ہے تو پھر ہمارے اوپر لازم و واجب ہے, چونکہ ہم اسلام کے بانی بھی ہیں, ہم اسلام کے حافظ بھی ہیں, ہم اسلام کے محافظ بھی ہیں. ہم وہ ہیں کہ جس کی انگلیوں کو پکڑ کر اسلام آگے بڑھا ہے. ہم وہ ہیں کہ جن کے سامنے قرآن مجید کی آیتوں کا نزول ہوا ہے. اگر ہم نہ ہوتے تو نہ اسلام ہوتا, نہ قرآن ہوتا, نہ شریعت ہوتی. اگر ہم نہ ہوتے تو نہ کتاب ہوتی, نہ سنت ہوتی. اس لیے کہ اگر ہم ہیں تو ہماری بنیاد پر کتاب خدا بھی ہے, ہماری بنیاد پر سنت پیغمبر بھی ہے, ہماری بنیاد پر اسلام بھی سربلند ہے, ہماری بنیاد پر شریعت بھی سربلند ہے. اگر ہم نہ ہوتے, بولا آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ نے کیوں خط لکھا؟ کہا تم نے نبی کے پیغام کو بھلا دیا. کہا یا مولا, اے مولا بتائیے کہ نبی کا پیغام کیا ہے؟ کہا نبی نے آخری وقت پر ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی. کہا مولا وہ حدیث کیا ہے؟
عجب نہیں، مولا فرمائیں گے اتنی تم نے حدیث نبی کو فراموش کر دیا. کہا مولا بتائیے وہ حدیث کیا ہے؟ تو حدیث نبی بڑھ کے سہارا دے گی. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عزتی اہل بیتی. کہ نبی نے دو چیزوں کو ہمارے حوالے کیا ہے، ایک کتاب خداوندی ہے اور دوسرے میں عزت ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ حوض کوثر پر وارد ہوں گی. تو جب کتاب اور اہل بیت کو، قرآن اور اہل بیت کو نبی نے ایک ساتھ قرار دیا ہے، تو پھر اہل بیت کی یہ فرد کیسے چاہے گا کہ قرآن کا مذاق اڑایا جائے، قرآن کے بارے میں کھلم کھلا بری بری باتیں کی جائیں، قرآن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ ڈھونگ ہے، نہ اس میں کوئی آیت صحیح ہے نہ کوئی وحی آئی ہے. جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر ہم پر لازم و واجب یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر اس کتاب کی حفاظت کریں، سنت پیغمبر کی حفاظت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر قرآن کی یہ صفت ہے کہ یہ لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، تو امام حسین کے لیے بھی مصباح الہدیٰ کے ایسے لفظ استعمال کیے امام رسول اللہ نے. اگر قرآن وہ ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ یہ نور ہے، تو امام حسین وہ ہے کہ جس کے لیے ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں کن تو نوراً فی اصلاب الشامخہ. آپ وہ نور تھے جسے پاک و پاکیزہ صلبوں سے گزارا گیا. اگر قرآن کریم عظیم ہے تو امام حسین شہید اعظم ہیں. اگر قرآن کریم منار حکمت ہے تو امام حسین کی ہم زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا باب حکمت اللہ. امام حسین اللہ کے حکمت کے باب کا نام ہے. اگر قرآن مجید ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، تا قیامت رہنے والی ہے، تو حسین کو بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے حسین تم نے ہمارے ذکر کو بخشا ہے، ہم تمہیں تا قیامت بخشی رکھیں گے. اس لیے کہ قرآن و اہل بیت یہ دو ایسی باہمی شے کا نام ہے کہ جو کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی نے کہا ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عزتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہ ما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا یرد علی الحوض. کہ یاد رکھو ان دونوں سے متمسک رہنا. اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو یاد رکھنا یہ کبھی تمہارے ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں. جتنا کتاب خداوندی ضروری ہے اتنا ہی اہل بیت کی معرفت ضروری ہے، اور جتنا اہل بیت کی معرفت ضروری ہے اتنا ہی، اس لیے کہ قرآن بتائے گا کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں، اہل بیت بتائیں گے کہ قرآن کسے کہا جاتا ہے. نہ اہل بیت بغیر قرآن کے سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ قرآن بغیر اہل بیت کے سمجھ میں آ سکتا ہے. اس لیے کہ دونوں لازم و ملزوم شے ہیں. میرے عزیزوں بس اس سے زیادہ میں وقت نہیں لے سکتا، میں نے ختم کیا آپ کی بات. امام حسین اسی استحکام اور اسی مقصد کے تحت کہ لوگوں کو گمراہی سے بچایا جائے، لوگوں کو اللہ کی جانب حکم دیا جائے، اللہ کی جانب بلایا جائے. چونکہ انہوں نے عبادت رحمان کو ترک کیا ہے، شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دیا ہے، تو اب لازم و واجب ہے انہیں اللہ کی طرف بلایا جائے. اسی مقصد کے تحت حسین نے کربلا کو برپا کیا. میرے عزیزوں امام حسین آج 4 محرم ہے. ہمارے یہاں ہندوستان میں دستور ہے کہ 4 محرم کو جناب حبیب ابن مظاہر کا مصائب پڑھا جاتا ہے. میرے عزیزوں جب جناب زینب نے یہ دیکھا کہ ظالموں کے لشکر میں تمام افراد داخل ہوتے جا رہے ہیں، ہر کچھ لمحے بعد ایک ظالموں کا قافلہ چلا آ رہا ہے، تو مولا حسین جناب زینب فرماتی ہیں کہ بھیا کیا کوئی ہمارا چاہنے والا ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ اپنی نصرت اور اپنی مدد کے لیے بلا سکیں؟ مولا اے میرے بھیا کیا کوئی ایسا ہے میرا؟ جیسے جناب زینب نے یہ فرمائش کی تو مولا حسین نے جناب زینب کی فرمائش کے مطابق اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو یاد کیا. مولا خط لکھتے ہیں کہ حسین غریب کی جانب سے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر اسدی کے نام یہ خط ہے. اے حبیب تمہارا آقا و مولا نرغہ آدھا میں گر گیا ہے، ہو سکے تو نصرت حسین کے لیے تشریف لے کے آؤ. عزیزوں روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب یہ قاصد خط لے کر پہنچا اور کوفے میں حبیب ابن مظاہر کے گھر پر پہنچا تو حبیب ابن مظاہر کھانا تناول فرما رہے تھے. گھر پہ کھانا، ابھی ایک ہی لقمہ حبیب ابن مظاہر نے کھایا تھا کہ یہ لقمہ گلے میں اٹکنے لگا. حبیب ابن مظاہر نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ لگتا ہے کہ کوئی مہمان ہمارے یہاں آنے والا ہے.
زوجہ نے کہا سبب کیا ہے؟ کہا یہ لقمہ ہے جو ہمارے دہن میں اٹک رہا ہے۔ اب جیسے یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ کسی نے دق الباب کیا۔ حبیب نے کہا کون؟ جیسے ہی کون کا سوال ہونا تھا، قاصد کہتا ہے کہ میں حسین کا قاصد ہوں۔ جیسے ہی حسین کے قاصد کا نام سنا، حبیب نے مظاہر دروازے پر آئے۔ آنے کے بعد امام حسین کے خط کو لیا، لینے کے بعد بوسہ دیا، آنکھوں سے مس کیا، سر سے مس کیا، مس کرنے کے بعد خط کو پڑھنا شروع کیا۔ جب خط پڑھا تو لکھا ہوا تھا، کیا لکھتے ہیں مولا؟ حسین غریب کی جانب سے رجل فقی حبیب نے مظاہر کے نام، ارے حبیب تیرا آقا و مولا نرغہ آدھا میں گر گیا ہے، اگر ممکن ہو تو مدد کو آ سکو۔ ارے خط لینے کے بعد حبیب گھر میں داخل ہوئے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد سر کو جھکا کر بیٹھ گئے۔ اب جیسے ہی سر کو جھکا کر بیٹھنا تھا، اس کی زوجہ نے سوال کیا حبیب ارے امام حسین کا خط آیا ہے، آخر کیا تحریر کیا ہے؟ حبیب نے کہا اے میری زوجہ، ارے امام حسین نے نرغہ آدھا میں گرنے کی بات لکھی ہے۔ کہا حبیب ممکن ہو تو مدد کو آ جاؤ۔ جیسے یہ سننا تھا، زوجہ نے کہا حبیب پھر تمہارا ارادہ کیا ہے؟ حبیب پھر تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہا کہ کوفے کے حالات بہتر نہیں ہیں، میں جاؤں گا تو کس طریقے سے جاؤں گا، مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے۔ عزیزوں جیسے یہ سننا تھا، حبیب کی زوجہ نے اپنے سر سے ردا کو ہٹایا اور اٹھانے کے بعد حبیب کے حوالے کر دیا۔ کہا حبیب یہ ردا اوڑھ کر تم بیٹھو، میں نصرت حسین کے لیے جاؤں گی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کے۔ میرا عزیزو وقت آتا ہے کہ حبیب کہتے ہیں میری زوجہ اے مومنہ میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، میں کیوں نصرت حسین کے لیے جاؤں گا۔ حبیب نے غلام کو بلایا، گھوڑے کو غلام کے حوالے کیا، کہا اے غلام ایک نامعلوم راستے سے جا کر فلاں مقام پر ہمارا انتظار کرنا۔ میرے عزیزوں آپ تصور کریں کہ حسین کی غربت کس طریقے کی ہے۔ جب حبیب کو آنے میں دیر ہو گئی، حبیب اس مقام پر پہنچے، کیا دیکھا کہ جب مجھے دیر ہو چکی ہے تو کیا دیکھتے ہیں حبیب؟ غلام ہے کہ جو گھوڑے کے گردن میں اپنے ہاتھوں کو رکھے ہوئے باہوں کو پھیلائے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے گھوڑے تو پریشان نہ ہو، اگر میرے آقا و مولا کو آنے میں دیر ہو جائے گی تو میں نصرت حسین کے لیے آگے بڑھوں گا۔ ارے جیسے ہی حبیب نے یہ جملہ سنا، حبیب آواز دیتے آقا ارے آپ کے اوپر ایسا وقت آ گیا ہے کہ غلام بھی اپنی جان قربان کرنے پر آمادہ ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ وہ وقت آتا ہے کہ حبیب نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، ایڑ لگانے کے بعد میدان کربلا کے جانب بڑھے۔ جب مولا حسین کو یہ محسوس ہوا کہ میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، اب جیسے ہی یہ محسوس ہونا تھا، اس میں عالم میں امام حسین صاحب نے کہا اکبر ارے آگے بڑھو، عباس آگے بڑھو، ارے قاسم آگے بڑھو۔ کہا مولا کیا وجہ ہے؟ کہا میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھو۔ میرے عزیزوں جب حبیب قیام حسینی میں پہنچے ہیں، عالم یہ ہے کہ صلی علیہ کا نعرہ بلند ہے، اہلاً و سہلاً مرحبا کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ ارے ان آوازوں کا بلند ہونا تھا۔ زینب نے اماں فضہ سے فرمایا اماں فضہ ارے کون آیا ہے کہ قیام میں صلی اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں؟ جیسے یہ سننا تھا، فضہ نے کہا ارے شہزادی حسین کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہوا ہے۔ جیسے ہی شہزادی جناب فضہ نے کہا، ارے زینب کہتی ہے فضہ ارے حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ ارے فضہ نے جیسے ہی در قیام پر آنے کے بعد کہا اے حبیب ارے تمہیں شہزادی نے سلام کیا ہے۔ جیسے ہی حبیب نے یہ سنا، ارے سرو سینہ پیٹ لیا، اپنے رخسار پر تماچے مارنے لگے، امامے کو سر سے اٹھایا، کہا اے اللہ شہزادیوں پر یہ وقت آ گیا ہے کہ غلام کو سلام۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ ماتم حسین۔